فرماتے ہیں قل میرے پیغمبر آپ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ صلاتی میری نماز، نسکی میری قربانی، محیای میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، موت، جینا بھی مرنا بھی، للہ اللہ ہی کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ کون اللہ؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو چار چیزیں جن کا ذکر کیا کہ اللہ کے لیے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز نماز، اور یہ سبق دے دیا کہ قربانی بھی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، نماز کتنا اہم فریضہ ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سب کے سب فرائض، احکامات اپنے پیغمبر علیہ السلام پر مکے یا مدینے کی سرزمین پر، یعنی زمین پر نازل فرماتے ہیں، لیکن جب نماز والے فریضے کی باری آتی ہے تو یہ زمین پر حضرت جبرائیل کے ذریعے نہیں بھیجا، بلکہ اپنے پیغمبر کو عرش پر بلا لیتے ہیں۔ نماز کا فریضہ معراج کی رات اپنے پیغمبر کو عرش پر بلا کر وہاں پر یہ تحفہ اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر اپنے رب کی شان کریمی پر قربان جائیے کہ عطا تو 50 کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر میرے پیغمبر بار بار چکر لگانے کے بعد کم کرواتے رہے 50 کو 5 کروا دیا، لیکن رب کی مہربانی پر قربان جائیے، پڑھنی آج 5 ہیں لیکن ثواب پھر بھی 50 کا ہے۔ اور نماز، میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا میں بھی کلمے کے بعد، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر 13 سال جو دعوت دی ہے وہ جہاد کی نہیں دی، وہ روزے زکوٰۃ کی نہیں دی، نماز کی بھی نہیں دی، صرف ایک کلمہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ 13 سال ایک ہی کلمے کی دعوت ہے کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی دعوت دیں کہ تمام نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد، بعثت کی ایک ہی مشن، وہ توحید ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ایک ہی کلمے کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کی سرزمین پر ایک ہی کلمے کی طرف بلا رہے ہیں۔ مدینہ کی سرزمین پر جب آپ جاتے ہیں ہجرت کے بعد، وہاں جا کر یا جانے سے قبل جب معراج ہوتی ہے 1 سال پہلے، اس میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو کلمے کے بعد سب سے پہلی جو چیز عطا فرماتے ہیں وہ نماز کا تحفہ ہے، نماز کا فریضہ ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے، اور آخرت میں بھی حشر کے میدان میں کلمے کے بعد ایمان والے سے سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہے وہ نماز کی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ذرا ہم آج تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اپنے گریبان میں جھانکیں نا، آج ہمارے میں نماز کی کتنی فکر ہے؟
چلیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، والدہ کی گود سے کلمہ مل گیا، باپ کی سختی سے شرک سے بچ گئے، پھر بھی کچھ ہیں پھسلے ہوئے بیچارے جن کو کچھ جاہل لوگوں نے اللہ کے دین سے دور کر دیا، اہل علم نہیں ہوتے بیچارے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں آنے والا، اہل حق سے جڑنے والا، کلمہ پڑھنے والا، وہ اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ اس بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان والے سے کل قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ ذرا دیکھیں، ہم اندر جھانکیں، کسی کو بھی آج کہہ دینا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، دکان پر بیٹھا ہے، ملازمت کر رہا ہے، پیشے میں پھنسا ہوا ہے، جی بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا ضروری نہیں ہے؟ اسے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اور اپنے والدین کے لیے حلال تو نظر آ رہا ہے، اس حلال کو صحیح حلال بنانے والی چیز نماز اسے وہ نظر نہیں آ رہی۔ حلال سے پہلے جس نماز کا پوچھ ہے اسے وہ نماز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ نماز ہی ہے جو بندے کو درست راستے پر چلاتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو بندے کو کاروبار کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کرواتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، 21واں پارہ ہے، وہاں پہلی آیت کریمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ اپنے پیغمبر کو سب سے پہلے حکم دے رہے ہیں۔ اصل میں آرڈر اور حکم بھی امت کے لیے ہے، سنانا امت کو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کام جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کیے ہیں پہلے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلی چیز میرے پیغمبر اتلو ما، تلاوت کیجئے، اوحیا، اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب سے، یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے۔ معلوم ہوا قرآن کی تلاوت یہ بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز یہ آدمی کو برائی سے، فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ ہاں نماز ہو، نماز سیکھی ہوئی ہو۔ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ شکوہ گلہ کرتے ہیں، جی فلاں صاحب بڑے اچھے نمازی ہیں لیکن کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں، اخلاق کے گرے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان میں فلاں فلاں عیب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ان کی نماز ابھی نماز نہیں بنی۔ جس کی نماز ہوگی وہ کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا، کہ یہ نماز ہی اس بندے کو برائی سے روک دیتی ہے۔ اور اس کے صحیح مصداق وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس نماز نے ہماری دنیا کو بھی سدھارنا ہے، ہماری آخرت کو بھی بنانا ہے۔ اس نماز نے دنیا میں بھی ہمیں سکون دلوانا ہے اور آخرت میں بھی انعامات کی بارش ہم پر کروانی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس چیز کو مد نظر رکھتے تھے کہ کل قیامت کے دن جو نماز کی پوچھ ہونی ہے، آپ نے جو فرمایا ہے کہ جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے بقیہ اعمال بھی اللہ صحیح بنا دیں گے، اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی ہوئی اس کے بقیہ اعمال میں بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حکام کو، اپنے گورنروں کو یہ آرڈر لکھ کر بھیجتے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا۔ اگر تم نے نماز کا خیال رکھا تو پھر یاد رکھو تم ملک کے، اپنے علاقے کے جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی صحیح طرح سر انجام دے سکو گے، اور اگر تم نے نماز کا خیال نہ رکھا تمہارے سے پھر وہ ذمہ داری صحیح ادا نہیں ہو سکے گی۔
لہذا آج ہم اپنے ارد گرد جو اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ اور آج آپ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، جو صحیح نمازی ہے، صحیح نماز پڑھنے والا ہے، اس کی زندگی میں بھی، اس کے گھر میں بھی آج بھی سکون ہے۔ اس بدحالی کے زمانے میں، اس معیشت کی تباہی کے زمانے میں، اس مہنگائی کے زمانے میں آج بھی وہ لوگ پرسکون ہیں جو اپنا تعلق رب سے صحیح جوڑنے میں کامیاب ہیں۔ اب وہ اس آخری آیت کی طرف آ جائیں جو میں نے خطبہ میں پڑھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو سمجھا تھا، جن کے بارے میں اللہ خود اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کچھ ہیں مرد، اللہ رب العزت کو معلوم ہے تھوڑے ہیں۔ رجال عربی کے اعتبار سے نکرہ ہے، لام پر دو پیش تنوین، یہ تنوین قلت کی طرف اشارہ کرتی ہے، بہت تھوڑے سے مرد ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ انہیں ان کی تجارت اور ان کا بیچنا عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ لا تلہیہم، غفلت میں نہیں ڈالتا، اللہ کی یاد وہ مقدم رکھتے ہیں اپنی تجارت میں بھی، اپنے خرید و فروخت میں بھی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، بالخصوص نماز کا قائم کرنا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد، یعنی اپنے کام کی جو ابتدا ہے وہ بھی اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ اس کی مثال، دکان کھولتے ہیں، تالے کو چابی لگاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اندر انٹر ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کام کو شروع کر رہے ہیں، اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک دیکھنے میں آیا، اپنی دکان کا کام اس وقت تک شروع نہیں کرتے جب تک قرآن کی تلاوت نہ کریں، عن ذکر اللہ۔ آج بھی یہ اللہ کے فضل سے لوگ موجود ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اپنے قرآن کریم جو سبق سے ترتیب سے چل رہا ہے، ایک دو رکوع، ایک پائیا، آدھا پارہ، جب تک پڑھ نہ لیں۔ اور بعض حفاظ ہیں وہ اپنی دکان کی ابتدا ایک سپارے سے کم پر کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ لا تلہیہم، غافل نہیں ہوتے اللہ کے ذکر سے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، بالخصوص نماز کے قائم کرنے سے۔ نماز کا وقت ہوا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب تک کاروبار کے لیے دکان کھول رکھی ہے، بیچ میں نمازوں کا وقت آتا ہے، انہیں ان کی تجارت نماز سے روکتی نہیں ہے۔ وہ اپنی دکان پر پردہ ڈالتے ہیں، دکان بند کرتے ہیں، کپڑا ڈالتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، بس نماز کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی انہیں ان کی تجارت، زکوٰۃ دے دوں گا، 1,00,000 پر 2500 کا نقصان ہو جائے گا، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ نکال دیے، 2.5 لاکھ کا نکل جائے گا، نقصان ہو رہا ہے، کمی آ رہی ہے۔ نہیں، انہیں یہ اللہ کی یاد، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ ان کی تجارت، ان کی بیع، ان کا خریدنا اور بیچنا غفلت میں نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ وہ اللہ نے آخری علت بیان کی ہے آخر میں، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب، کہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اوپر نیچے ہو جائیں گے، فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن ان کے دل اور ان کی آنکھیں اوپر نیچے ہو جائیں۔ جیسے آج بھی پریشانی کے عالم میں آدمی کہتا ہے میری آنکھیں باہر نکل رہی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میرا دل منہ کو آ گیا۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن حقیقتاً آنکھیں باہر آ جانی ہیں، دل باہر آ جانے ہیں، وہ اس دن کے خوف سے، اس دن کے ڈر سے آج رب کو راضی کرتے ہوئے اپنی تجارت کے اندر پڑھ کر اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قربانی کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے رب کو، جب اس کا رب آرڈر کر دے، اس وقت رب کو یاد کرتے ہوئے اس کے آگے گر جائے، اپنے خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنے معاملات پس پشت ڈال دے۔ اور میں سب سے پہلی چیز کلمے کے بعد نماز ہے، جس کے اوپر تھوڑی سی آج روشنی ڈالنا مقصود تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز والے فریضے کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔